سیالکوٹ میں جو انتہائی افسوسناک سانحہ پیش آیا کہ ایک ہجوم اٹھا اور اس نے خود سے ہی چارج شیٹ لگا دی اور پھر خود سے ہی فیصلہ بھی سنا دیا، خود سے ہی پھر اس کو سزا بھی دے دی، اور پھر لاش کی جس طرح بے حرمتی کی گئی، آگ لگائی گئی، انتہائی افسوسناک، انتہائی کربناک اور قابل مذمت عمل تھا جو وہاں پہ اس پرتشدد ہجوم نے کیا۔ تمام مذہبی جماعتوں نے، قائدین نے، اکابرین نے اس کی بھرپور مذمت کی ہے، اور پھر کرنی بھی چاہیے۔ علماء کو اس حوالے سے جو انہوں نے کردار پیش کیا کرنا بھی چاہیے تھا۔ ہر پاکستانی کو، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، اس کو بہت رنج ہوا اس عمل پہ، اس لیے کہ وہ جو سری لنکن شہری تھا، انجینئر تھا، حصول رزق کے لیے ہمارے پیارے وطن پاکستان میں موجود تھا، اور وہ ذمہ تھا، اس کی مال و جان کی حفاظت کی ذمہ داری تھی سرکار کی، لیکن وہاں پہ جو عمل پیش آیا تو اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کو آپ ذرا ایک بار سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ سنن نسائی کی حدیث نمبر 474 ہے، فرمایا من قتل معاہدا فی غیر کنہہ حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے کسی ذمی کو ناحق قتل کیا، اللہ رب العزت نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا۔ اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2995، فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحھا توجد من مسیرۃ 40 عاما او کما قال علیہ التحیۃ والثناء، جس نے کسی ذمی کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، وہ جنت جس کی خوشبو 40 سال کی مسافت تک آئے گی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا تو یہ معمول تھا کہ آپ جب کسی لشکر کو روانہ فرماتے، مسند احمد حدیث نمبر 2728، تو آپ اس جانے والے، روانہ ہونے والے لشکر کو خصوصی طور پہ یہ تنبیہ کرتے، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا اصحاب الصوامع او کما قال علیہ التحیۃ والثناء، کہ ہاں دشمن کے علاقے میں جا کے فتح پا لینے کے بعد کسی بھی لاش کا مسئلہ نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، پادریوں کو قتل نہیں کرنا۔ تو یہ آپ کی نصیحتیں ہوتی تھیں۔ اب ان اسلامی تعلیمات کو آپ دیکھیں، اور پھر وہ جو سانحہ سیالکوٹ ہے اس کو آپ مد نظر رکھیں کہ وہاں پہ کس طرح وہ جو سری لنکن شہری تھا، مینیجر تھا، یہاں پہ ہمارے پاس بطور ذمی تھا ہمارے پیارے وطن پاکستان میں، تو وہاں پہ ایک سٹیکر، اور وہ بھی لبیک یا حسین کا سٹیکر، اس کو وہاں سے اس نے اتروایا، اور دیگر بھی سٹیکرز جو وہاں پہ لگے تھے سب کو اس نے اتروایا۔ تو یہ تحقیقات سے سامنے آئی ہے بات کہ اس کو تو اردو پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اور اردو بولنا بھی نہیں آتا تھا، اردو لکھنا بھی نہیں آتا تھا، تو اس کو تو بالکل بھی اس بات کا کوئی احساس تک نہ تھا کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے۔ انسپیکشن ٹیم جو وہاں پہ آ رہی تھی ان سے کلیئرنس کے لیے اس نے یہ عمل کیا، کام کیا، اور یہ عمل تو جس دن اسے قتل کیا گیا اس سے کئی دن پہلے کا عمل تھا، کئی دن پہلے یہ عمل اس نے کیا، اور پھر بعد میں اس نے سوری بھی کی کہ میرے تو علم میں نہیں تھا کہ یہ سٹیکر کیسا ہے، لبیک یا حسین کا سٹیکر۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر جو اس ہجوم نے کیا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے۔ تو اس میں یہ بات عرض کر دوں کہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی جو نعوذ باللہ توہین کرے اس کی سزا سزائے قتل ہے، وہ بھی ایک پروسیس کے تھرو ہے، عدالت کے تھرو، ماورائے عدالت نہیں، ماورائے عدالت نہیں، ایک پروسیس کے تھرو ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی، اس کو اپنی صفائی کا کوئی موقع نہیں دیا گیا، اور خود سے ہی فیصلے کر لیے اور خود سے ہی سزائیں بھی دے دیں، اور جس طرح لاش کی بے حرمتی کی گئی اور لاش کو جلایا گیا، تو یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے، انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ اگر یہی عمل شروع ہو گیا کہ ہر کوئی خود سے ہی فیصلے کرنے لگ گیا
پھر اس طرح تو معاشرے میں جینا مشکل ہو جائے گا۔ اس حوالے سے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ قانون ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو نکتہ چینی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو انہیں بھی باز رہنا چاہیے۔ ناموس رسالت کا قانون وہ تو نہیں کہتا کہ اس طرح کی کوئی کارروائی کی جائے، قانون کا اس میں کیا عمل دخل ہو سکتا ہے؟ یہ ان لوگوں نے جو عمل کیا یہ ان کا ذاتی فعل ہے، یا وہ ان کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ اس مینیجر کے جو اس کی ریگولرٹی تھی، جو ریگولر کام لیتا تھا اور لوگوں سے یہ کام کرنے کا کہتا تھا، تنخواہ لیتے ہو کام کرو، تو وہ جو ایک چیز کارکنان کے ذہن میں تھی اس کے خلاف، اس کو بعد میں پھر یہ ایک سٹیکر کا بہانہ بنا دیا گیا اور اس طرح اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ ان لوگوں کا عمل ہے، وہ پکڑے گئے ہیں۔ اب حکومت پاکستان اس میں بھرپور دلچسپی لے کے اس کو کیفر کردار تک بھی ان مجرموں کو پہنچائے گی، پوری دنیا دیکھے گی، اور ہونا بھی چاہیے، کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ تمام علماء اس کی مذمت کر رہے ہیں، تمام مذہبی جماعتیں اس کی مذمت کر رہی ہیں۔ تو بہرحال جو بھی ہوا یہ بہت افسوسناک، پاکستان کے حوالے سے بھی اور ملک پاکستان میں جس طرح گورنمنٹ نے اس کو سیریس لینا بھی چاہیے، یہ بہت قابل تحسین عمل ہے۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں۔